بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ سہل ابن سعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، ایک گھڑ سوار اگر 100 سال کا بھی سفر کرتا رہے، لا یقطعها، تو وہ اس کے سائے کو پوری طرح سے نہ پا سکے گا، یعنی 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنت کے اوپر بات ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت موضوع ہے، اور جب ہم جنت کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ صاحب ایمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچ جائے اور اس کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ہماری پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ غم دراصل ہمیں اللہ رب العزت کی جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور صاحب ایمان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی جس فتنے اور امتحانات سے گزر رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ دن بدن اللہ رب العزت کی جنت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے سے صبر کرنے والوں کو صبر کرنے کی ہمت اور طاقت ملتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج اس دنیا کی زندگی میں وہ جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ان آزمائشوں پر صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے شاندار انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور یہ انعامات جنت میں پائے جاتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کے بارے میں گفتگو کرنا، جنت کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، جنت کے حوالے سے تیاری کرنا، یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی سے اس کو سہارا ملتا ہے، خاص طور پر جب اس پر خوشحالی اور کشادگی کے دن آتے ہیں اور خوشی کے دن آتے ہیں تو صاحب ایمان نہ تو دنیا کی ان خوشیوں کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے اور نہ ہی وہ ان خوشیوں پر اتراتا ہے، نہ ہی ان کامیابیوں پر اتراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خوشیاں بھی وقتی ہیں اور یہ کامیابیاں بھی وقتی ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا سے اس کو معاملہ پیش آنے والا ہے، اور اس دنیا میں ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے اترانے والے بندے اور دنیا کی نعمتوں کے بارے میں دھوکہ کھانے والے بندے داخل نہیں ہوں گے، اور وہ جنت کا گھر ہے۔ پھر اسی طرح سے صاحب ایمان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یہ جنت کا جو تصور ہے یا کانسیپٹ ہے اس کو بہت سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں مسلمان گھبراتا نہیں ہے، صاحب ایمان پریشان نہیں ہوتا، نہ ہی واویلا کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت سے شکوے کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا جو کبھی مجھے عطا کی جاتی ہے اور کبھی اس کی کوئی نعمت مجھ سے لے لی جاتی ہے، یہ میری زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے، نہ ہی میری زندگی یہاں ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے مرحلے ابھی باقی ہیں۔ قبر کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، دوبارہ جی کر اٹھنے کا مرحلہ میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر مجھے اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور پھر میرے اعمال کا بدلہ بھی مجھے ملنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی مرحلے ہیں ان میں اگر کچھ مل جائے تو وہ اس پہ اتراتا نہیں ہے، اور اگر کچھ اس سے لے لیا جائے تو وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنا اور ہمیشہ ان کو انجوائے کرتے رہنا نہیں ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دراصل ایک ایسے ٹھکانے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسے گھر کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس جیسا کوئی گھر نہیں، جس جیسا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ایسی نعمتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جن نعمتوں کو انسانی آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور جن نعمتوں کو انسانی
ذہن تصور نہیں کر سکتے، نہ ہی کبھی ان کا ذکر ہمارے کانوں میں آیا ہے، اور نہ ہی ہمارے خیال میں وہ چیزیں واقع ہو سکتی ہیں جو وہاں پر جنت میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں میں شامل ہو سکیں جن سے اللہ رب العزت نے اپنی جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ اور پھر جب جنت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جنت کی نعمتیں عظیم ترین نعمتیں ہیں، مکمل ترین نعمتیں ہیں، اور وہ اس طرح کی نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے سینسز یا ہمارے جو احساسات ہیں یا محسوسات ہیں وہ ان سے بھی ماورا ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دل میں ان کے لیے خواہش بھی اس لیے نہیں پیدا ہو سکتی کہ نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو چکھا ہے، نہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو وہ ایک انسانی ادراک سے ماورا قسم کی دنیا ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آج ہم ان سارے موضوعات میں سے صرف ایک موضوع پر بات کریں گے اور اس حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے جنت کا ایک درخت۔ صرف ایک درخت کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ درخت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کلیئر کر دوں کہ اس ٹاپک کو میں نے سلیکٹ کیوں کیا ہے۔ شجرکاری کے دن آنے والے ہیں، تقریباً 15 فروری سے درخت اگانے کی مختلف جسے آپ کہہ سکتے ہیں مہمات یا کمپینز سٹارٹ ہو جائیں گی، اور یہ مسلمان کے لیے نیکی کا ایک قیمتی موقع ہے۔ ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر درخت لگائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور انہیں یہ تعلیم دیں کہ درخت لگانا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے وہ پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم درخت لگائیں، اور یہ پودے کوئی بہت مہنگے بھی نہیں ہیں، بہت قیمتی بھی نہیں ہیں، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے گھر میں اپنے درختوں کے بیبی پلانٹس تیار کر کے ان کو مزید آگے پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے بھی ہم سے سیکھیں گے اور ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا نہ صرف اہتمام کر جائیں گے بلکہ ہمارے وہ سارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں، اساتذہ، دوست احباب، ملنے جلنے والے، ان سب کی طرف سے درخت لگانے کا ایک بہت ہی صدقہ جاریہ کے طور پر ایک قیمتی موقع آنے والا ہے، اور یہ دن تقریباً 15 فروری سے شروع ہو جائیں گے۔ تو جب ہم دنیا کے درختوں کی بات کرتے ہیں اور ان درختوں کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے سائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر پھل آتے دیکھتے ہیں، پھر پکتے دیکھتے ہیں، پھر ان پر خوش ہوتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی جنتوں میں صاحب ایمان کے لیے جو شاندار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک درخت بھی ہے، اور آج ہم اس درخت کے بارے میں ہی بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں اگر کوئی گھڑ سوار 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت کس قدر عظیم ترین ہے، وہاں کے درخت کتنے بڑے ہیں، اور پھر وہ کتنے گھنے ہیں، اور ان میں کتنی شاخیں ہیں، اور ان درختوں میں اللہ رب العزت نے کتنی خیر رکھ دی ہے۔ اور اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جنت کے ایک درخت کی وسعت اور اس کی عظمت اور اس میں پائے جانے والی خیر کی یہ حالت ہے، تو بذات خود اللہ رب العزت کی جنت کس قدر وسیع ہوگی، اور اس میں کتنی خیر ہم انسانوں کے لیے رکھی گئی ہے، اور یہ کہ اس میں کس طرح کی نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اگر قرآن کریم کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے دیکھیے تو اللہ رب العزت نے جنت میں پائے جانے والے ان درختوں، ان کے گھنے سایوں اور ان کے پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک اللہ رب العزت کے جو فرما بردار بندے ہیں وہ اس دن جنتوں میں یعنی باغات میں ہوں گے جس کے اندر چشمے ہیں، ادخلوہا بسلام آمنین، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے اور خوشخبری دیں گے کہ ایک امن والے مقام پر داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ایک اور نعمت جو انہیں عطا کی جائے گی، اور یہ نفسیاتی نعمت ہے کہ ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ پایا جاتا تھا،
یا کوئی بغض یا حسد کے جذبات پائے جاتے تھے وہ بھی سارے صاف کر دیے جائیں گے۔ تو صاف ستھرے دل سے ایک دوسرے سے ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب دل میں کسی کے لیے کینہ آ جائے اور وہ رشتہ خراب ہو جائے تو کثرت سے توبہ اور استغفار کریں کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ ہمارا ایک پیار بھرا تعلق اور ایک محبت بھرا صاف ستھرا تعلق ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں فزیکل بلیسنگز کا ذکر کیا ہے وہیں پہ نفسیاتی بلیسنگز کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو بھی گندگی، کینہ یا بغض ہے وہ سارا ختم کر کے یہ بھائی بھائی بن کر داخل ہوں گے عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایک دوسرے کے آمنے سامنے تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہ انہیں وہاں پر تھکاوٹ آئے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کو کبھی وہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور جگہ پہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 51 سے لے کے 57 میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر جنت، اس کے گھنے درخت اور اس کے خوبصورت سائے اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک یہ متقین بڑی پرامن جگہوں پر ٹھہرائے جائیں گے، فی جنات و عیون، یعنی اللہ رب العزت کی تیار کردہ جنتوں میں اور میٹھے چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق، یہ وہاں ریشم اور دیبا کے لباس پہنے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح سے ہم ان کو حوروں سے بیاہ دیں گے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، انتہائی اطمینان کے ساتھ جس پھل کو دل چاہے گا وہ ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، جس پھل کو طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت، اب انہیں وہاں دوبارہ موت کے ذائقے کو نہیں چکھنا ہوگا، موت نہیں آئے گی، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی جو پہلی ان کو دنیا کی زندگی میں آ گئی، ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ رب العزت نے انہیں جحیم یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ان کے لیے فضل کے طور پر ہوگا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل شاندار کامیابی ہے جو آخرت کی زندگی میں انہیں میسر آئے گی۔ جہاں تک جنت والوں کی نعمتوں کا تعلق ہے وہ ہم انسانوں کے ادراک سے باہر ہے، ہم ان کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، ہماری پرسیپشن صرف اس دنیا تک محدود ہے جس دنیا کی چیزوں کو ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ اور اس حوالے سے خود سورہ سجدہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان اس علم کو پا ہی نہیں سکتی، یہ انسان کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کے رب نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا سامان تیار کر کے پوشیدہ کر رکھا ہے، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل جو دنیا کی زندگی میں نیک عمل یہ کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے شاندار انعامات تیار کر رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، اور ان کا خیال تک کبھی کسی انسان کے دل پر نہیں آ سکتا یا دل میں نہیں آ سکتا۔ تو آئیے اب ان ساری نعمتوں میں سے ہم اس درخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو جنت میں پایا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور یہ درخت دراصل اللہ رب العزت کی ایک ایسی تخلیق ہے، اس کی تخلیق کا ایک ایسا شاہکار ہے جو انسانی ذہن اور انسانی تصور سے ماورا ہے۔ ہم اس درخت کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ جنہوں نے اس درخت کو دیکھا وہ اس کو بیان نہیں کر سکے کہ وہ کیا تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر قدرت والی ہستی ہے کہ وہ کیسی کیسی تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر اس درخت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے تو اس کے سائے کی مسافت ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ رب العزت نے درخت پیدا کیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت پر اس درخت ہی کے پاس دیکھا تھا، اور اس درخت کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ جنت المأوا کے پاس ہے۔
اور اس درخت کو اللہ رب العزت کی کوئی مخلوق ڈھانپ رہی تھی جس کو کہ انسان نہیں پہچانتے، اپنی زبان میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس درخت کا ذکر دیکھیے مثال کے طور پر سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 سے لے کے 18 میں آیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار پھر اس درخت کے پاس اترتے ہوئے ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا درخت ہے، عندہا جنت المأوی، اس کے پاس ہی ایک ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جنت یعنی جنت المأوی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھا رہا تھا اس سدرہ کے درخت پر جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر سے ہٹی نہیں، نہ ادھر ادھر ہوئی، نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے بارے میں جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں دیکھیے سورۃ النجم میں کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اسراء اور معراج کی رات۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھیوں کے کان کی طرح بڑے بڑے سے تھے، اور اس پہ بہت بڑا قسم کا پھل لگا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا، جس درخت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ہمارے مفسرین عمومی طور پر اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بیری کا درخت ہے۔ آج میں آپ کو مختلف محققین کی تحقیق سے بتاؤں گی کہ یہ بیری کا درخت نہیں ہے اور کیوں وہ اس تحقیق کو رد کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے سدرۃ المنتہا، تو ہمارے پاس مفسرین کے 9 اقوال ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین سے جو کچھ بھی اٹھایا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے نیک اعمال یا انسانوں کی روحیں یا نیک انسانوں کی روحیں، وہ اس درخت تک لا کر روک دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قول جو ہے، اسی طرح سے ایک اور امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ وہ درخت ہے، اس کائنات کے پرلے سرے پر واقع وہ درخت ہے جہاں انبیاء کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یعنی یہ کائنات کے کسی ایسے کنارے پر، ایسی حد پر واقع ایک درخت ہے کہ جہاں جا کے انسانی علم کی پیک یعنی انبیاء کا علم ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے، اس سے آگے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور ان آیات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ اس کی نظر ایک حد سے آگے بڑھی، یعنی اس دنیا سے آگے، اس حد سے آگے ایک اور دنیا شروع ہوتی ہے، لیکن اس تک انسانوں کی نگاہیں، اس تک انبیاء کی نظریں یا ان کا علم نہیں پہنچ پایا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تیسرے نمبر پر جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال اٹھا کر یہیں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہمارے امام ہیں، امام کعب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ کائنات کی وہ حد پر واقع درخت ہے کہ جہاں اللہ کے فرشتے جا کر رک جاتے ہیں اور وہیں انبیاء بھی جا کر رک گئے، یعنی اس سے آگے کسی کو جانے کی نہ اجازت ملی، نہ کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ اس سے آگے جا سکے۔ پانچواں قول ہمارے امام ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شہداء کی ارواح یہاں تک لائی جاتی ہیں اور پھر انہیں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، اس سے آگے یہ ارواح نہیں جاتی۔ چھٹا قول قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ مومنوں کی ارواح یہاں تک لائی جاتی ہیں، اس سے آگے کوئی روح کبھی نہیں گئی۔ ساتواں قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ربیع ابن انس کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان سب کی ارواح یہاں تک لائی جاتی ہیں، یہاں سے آگے انسانی دنیا کی حدود یا انسان کے ادراک کی حدود ختم ہو جاتی ہیں۔
8واں قول کعب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو سدرۃ المنتہا کا درخت ہے یہ کائنات کی ایک ایسی حد پر واقع ہے کہ اس درخت کا جو پھیلاؤ ہے وہ دراصل ٹچ کرتا ہے اللہ رب العزت کے ان فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس درخت کے پاس آ کے اللہ رب العزت کی کل مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے. اس درخت سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ رب العزت خود اجازت دیں. 9واں قول یہ ہے کہ اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے، اس حد کو اور اس درخت کو خاص طور پر، جسے کہ ہمارے مترجم یا ترجمہ کرنے والے بیری کا درخت کہتے ہیں، جبکہ یہ بیری کا درخت نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے، 9واں قول یہ ہے کہ اسے سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو بھی یہاں تک لایا گیا اس کے انتقال کے بعد، جس روح کو بھی یہاں تک لایا گیا، گویا اسے عزت اور کرامت کا آخری انتہائی درجہ عطا کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اسے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اور بیری اس لیے یا سدرہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی تشبیہ یعنی اس سے قریب ترین جو تشبیہ ہے وہ مقصود ہے، ورنہ یہ بذات خود بیری کا درخت نہیں ہے. تو ان 9 اقوال کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حد پہ آ کے، اس درخت پہ آ کے انسانی علم کی حد ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری دفعہ ان کی اصل حالت میں 600 پروں کے ساتھ اسی درخت کے پاس دیکھا تھا. اور پھر یہ کہ مومنوں کی جو روحیں اٹھائی جاتی ہیں اور مومنوں کے جو نیک اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اسی درخت کے پاس لا کر حاضر کیے جاتے ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہے وجہ کہ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا گیا ہے، اور یہ وہ درخت ہے کہ جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے. معانی القرآن میں امام ماوردی فرماتے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ یہاں بیری ہی کے درخت کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا ہے، سدرۃ المنتہا کا کیوں ذکر کیا گیا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس بیری کے درخت میں، جس کے بارے میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، 3 اوصاف پائے جاتے ہیں. اس کا سایہ گھنا اور لمبا ہوتا ہے، یہ خوش ذائقہ ہوتا ہے، یہ بہترین خوشبو والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایمان سے بہت ملتا جلتا ہے. ایمان میں بھی نیت ہے، 3 خواص پائے جاتے ہیں. نیت ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ قول ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہوتا ہے. لہٰذا سایہ عمل کے برابر ہے، عمل میں پھیلاؤ ہوتا ہے، سائے میں بھی پھیلاؤ ہوتا ہے. ذائقہ نیت کے برابر ہے کیونکہ ذائقہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور نیت بھی دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. پھر تیسری چیز اس درخت میں خوشبو ہے، جس کی مماثلت انسانی قول یا بات کی مانند ہے کہ جیسے خوشبو ظاہر ہوتی ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کا قول یا اس کی بات بھی ہوتی ہے. یہ ساری بحث ہے جو کہ ہمارے علماء کرام اس کے نام کے حوالے سے کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو درخت ہے جس کے بارے میں ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت ہے، اس کے بارے میں ہمیں مزید کیا ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں. اور صحیحین کی حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. فغشیہا الوان لا ادری ما ہی، تو اس درخت پر کچھ رنگ چھا رہے تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ رنگ کون سے ہیں. یعنی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیاوی رنگوں سے مختلف رنگ تھے. یقیناً جنت کی دنیا اور ہماری دنیا کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. جن رنگوں سے ہم فیملیئر ہیں ان رنگوں کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مزید رنگ تخلیق کر رکھے ہیں، اور وہ جنت میں خاص طور پر اہل ایمان کی نظروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے گھر تھے. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، تو میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی مسک کی تھی اور جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیلنے لگتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے ہم ترجمہ کرتے ہوئے بیری کا درخت کہتے ہیں، یہ بیری کا درخت ہے یا کون سا ہے، اور دنیا میں وہ بیری کا درخت کون سا ہے جس سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جب میں ریسرچ کر رہی تھی
تو پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی کی ایک قرآن کریم کے حوالے سے تحقیق میرے سامنے آئی، اور کچھ اسی قسم کی تحقیق کچھ عرب اسکالرز کی بھی تھی کہ یہ جو بیری کا درخت ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا کا ذکر 4 دفعہ کیا گیا ہے. اس میں 1 دفعہ سورہ سبا میں کیا گیا ہے، 2 مرتبہ سورۃ النجم میں کیا گیا ہے، اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ میں کیا گیا ہے. اور اگر آپ یہ چاروں جگہوں کے بارے میں مطالعہ کریں اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں تو ان کا کہنا ہے کہ ان چاروں میں سے صرف ایک حوالہ سورہ سبا میں جب سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا ہے یا سدرہ نامی درخت کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا تعلق ہم انسانوں کی زمین سے ہے. باقی 2 حوالوں یا ریفرنسز کا تعلق آسمانوں سے ہے، جبکہ ایک کا ذکر جنت کے نباتات کے طور پر آیا ہے. تو 1 دفعہ صرف سدرہ کا جب ذکر کیا گیا تو اس کا تعلق ہماری زمین سے تھا، 2 دفعہ سدرہ کا تعلق آسمانوں سے ہے، اور 1 دفعہ جنت کے نباتات میں سے، یعنی 3 دفعہ سدرہ کا ذکر جو کہ آج جس درخت کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اس کا تعلق آسمان سے ہے، اور 1 دفعہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر زمین کے حوالے سے کیا ہے کہ زمین میں یہ درخت پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ صاحب لکھتے ہیں اور دیگر عرب علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا ترجمہ بیری کا درخت کیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سورہ سبا میں اس درخت کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر ان مضبوط درختوں کے ساتھ آتا ہے کہ جب وہاں کی قوم پر سیلاب آیا تھا اور اس قوم کو ملیا میٹ کیا گیا تھا تو یہ ان مضبوط درختوں میں تھا جو اپنی جڑوں پر کھڑے رہے تھے. اور حالانکہ اس دور کے باقی سارے باغات تہس نہس ہو گئے تھے. اور یہ عربوں کے ہاں ایک قوم پائی جاتی ہے. سورہ سبا کے حوالے سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو جب سبا نامی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور سیلاب آیا تھا تو وہاں کے درخت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو اپنی جڑوں پر کھڑا رہا تھا. جب اس کی مزید تاریخ میں تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ درخت اس دنیا سے ناپید ہو چکا ہے. یعنی اگر آج میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم اس درخت کو دیکھ سکیں جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے اور جس کی تشبیہ اس سدرۃ المنتہا کے درخت کے ساتھ ہے تو کیا یہ وہی درخت ہے؟ تو آج اس کا ملنا یا اس کا نظر آنا مشکل ہے. اور اس حوالے سے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ عربی زبان میں اس درخت کو شجرۃ اللہ ہی کہا جاتا تھا. یہ جو بیری کا درخت تھا یہ وہ عام بیری نہیں جو آج آپ میرے اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں، یہ اللہ کا درخت کہلاتا تھا. اور جو زمانہ قدیم میں رومیوں کے ہاں بھی پایا جاتا تھا اور یونانیوں کے ہاں بھی پایا جاتا تھا، اور وہ اس درخت کو سدراس کہتے تھے، سدرس کہتے تھے اور قدراس کہتے تھے، جبکہ عرب اس درخت کو شجرۃ اللہ، اللہ کا درخت کہتے تھے. لبنان کا یہ جو درخت تھا جو کہ اب ناپید ہے اور جو دنیا میں مشابہت رکھتا ہے اس درخت سے جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں سدرہ کا درخت ہے، یہ درخت اپنے جاہ و جلال، قد و قامت اور خوبصورتی، تیز خوشبو اور لکڑی کی بنا پر عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا حسین ترین درخت سمجھا جاتا تھا. درختوں میں خوبصورت ترین تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ سابقہ آسمانی کتب کا مطالعہ کریں تو اس درخت کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے کئی پیغمبروں نے اپنے ارشادات میں بڑے ادب کے ساتھ کیا ہے اور اس درخت کی بڑی عظمت بیان کی ہے. مثال کے طور پر بائبل میں اس کا نام ایرس کے نام سے آتا ہے، اور پھر ہمیں انبیاء کے کلام میں بھی اس کا نام نظر آتا ہے. اور یہ جو درخت ہے یہ دراصل اسلام سے قبل لبنان، شام اور فلسطین کے زیادہ تر علاقوں میں پایا جاتا تھا. یعنی یہ جو درخت تھا یہ اسلام سے قبل لبنان، شام اور فلسطین کے زیادہ تر علاقوں میں پایا جاتا تھا. اور اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں بھی میں کروں گی کہ جب ایک بدو نے ان سے پوچھا کہ وہ درخت کیسا ہے جسے آپ سدرہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کبھی شام کا سفر کیا ہے؟ تو محققین کا کہنا ہے کہ وہاں کی ایک پرانی آبادی جہاں سدر کے درخت پائے جاتے تھے اس آبادی کا نام سدران تھا. وہاں یہ درخت بہت کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے. تو جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں اور سدرۃ المنتہا کا ذکر آئے تو بیری یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بیری کا درخت ہے جو آج کل ہم اپنے ارد گرد جھاڑیاں دیکھتے ہیں اور جس کے بیر بھی کھاتے ہیں.
یہ بلکہ ایک اسپیسیفک درخت ہے جو شام، لبنان اور فلسطین کے علاقوں میں پایا جاتا تھا، اور وہاں ایک آبادی تھی جہاں خاص طور پر بہت تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا نام سدران پڑ گیا تھا۔ عام طور پر اس کی جو ہائٹ ہے وہ 150 فٹ تک ہوتی تھی، یعنی اندازہ لگائیے کہ کس قدر طویل القامت درخت تھا، اور اس کے تنے کا جو ڈایا میٹر تھا وہ 8 فیٹ تک تھا، یعنی اس قدر مضبوط اس کا اور بہت بڑا تنا تھا، اور اس کی گولائی 40 فٹ تک ہوتی تھی۔ اس کی گہری سبز پتیوں کی شاخیں نیچے سے اوپر تک ایک ہی انداز سے لٹکی ہوئی پیرامڈ کی شکل پیش کرتی تھیں، اور دھوپ جب ہوتی تو اس کے پتوں میں ایک خاص چمک پیدا ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو دیکھنے والا جو انسان ہے وہ اس کے حسن میں کھو جاتا تھا، یعنی اس قدر خوبصورت یہ درخت ہے۔ یہاں کچھ محققین لکھتے ہیں کہ اس درخت یا اس کے جنگلات کے قریب کھڑے ہو کر انسان محو حیرت میں ہو جاتا ہے، اور اس کے جاہ و جلال کا رعب بھلا پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑی سے بنوائے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ان عظیم الشان درختوں یعنی سدر کی لکڑی کاٹ کاٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت تک پہنچانے کے لیے 1,83,300 مزدوروں کو متعین کیا گیا تھا۔ سدر کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی ہے، یعنی اندازہ لگائیے یہ دنیا کا سدر کا درخت ہے تو جنت کا کتنا خوبصورت ہوگا۔ سدر کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی ہے کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک شاندار تہذیب میں رہتے ہیں، اور شاید حضرت سلیمان علیہ السلام یا یہ انبیاء ایک پرانے دور کے انبیاء تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ تمام تر ترقی کے باوجود ہماری بلڈنگز پہلے ہی سال بہنے لگتی ہیں، موسم سے متاثر ہوتی ہیں، جبکہ تحقیق کے مطابق سدر کی لکڑی سے بنی ہوئی عبادت گاہیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروائی تھیں، تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرعونی دور میں لبنان اور شام کے سدر کے جنگلات سے اتنی زیادہ لکڑی کاٹ کر مصر لے جائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے قبل ہی اس کی کمی محسوس کی جانے لگی، یعنی اتنی زیادہ یہ لکڑی کاٹی گئی اور لے جائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ درخت ناپید ہو چکا ہے، لہٰذا سدر کے درختوں کا کاٹنا آگے جا کے رول بنانا پڑا، قانون بنانا پڑا کہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب سدر کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سدر کے درخت کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مشہور فارسی لغت میں سدر کی بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لفظ سدرت قامت دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے دراز قد، یعنی ایک ایسی خاتون جس کا قد سدر کے درخت کی طرح لمبا ہے۔ اور سدر کا درخت اس قدر حسین درخت ہوتا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ یہ درخت جنگل کا بادشاہ درخت کہلاتا تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں سدرۃ المنتہا کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت دیکھا تھا جسے سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے، وہ ایک نہایت ہی بلند و بالا درخت تھا، جس کے پتے یا شاخی ہاتھی کے کانوں کی مانند تھی، اور پھل یعنی اس کا نبق حجر کے پانی کے مٹکوں کی طرح تھا۔ یہ حجر کے پانی کے مٹکے کی کہانی کیا ہے؟ حجر دراصل قوم سمود کی مملکت کا کیپٹل تھا، اور قوم سمود وہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کے مصنوعات تیار کرتے تھے جو کہ بہت ہی مشہور تھیں اور وہ بڑی چمکدار اور خوبصورت ہوتی تھیں۔ تو جس شخص نے بھی سدر کا درخت اور اس پھل کو وہاں پر کبھی دیکھا ہو، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا خاص طور پر ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیوں کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے جنت کے اس درخت کی خاص خوبیاں، اور ان خوبیوں سے ملتا جلتا دنیا کی زندگی میں پایا جانے والا وہ درخت جس کو اکثر ہم جب ترجمہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو بیری کا درخت کہہ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ بیری کا درخت نہیں ہے، بلکہ اب یہ درخت اس دنیا میں ناپید ہو چکا ہے۔ اور اس کے ناپید ہونے کی ریزنز بھی میں نے آپ کو تاریخی روایات سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اتنی زیادہ اس کی لکڑی استعمال کی گئی اور مصر لے جائی گئی یہاں سے چوری کاٹ کاٹ کے، کہ جس کے بعد یہ درخت ناپید ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جس کا کہ ذکر میں نے آپ سے ابھی بھی کیا تھا، کہ پھر مجھے جبریل علیہ السلام وہاں سے سدرۃ المنتہا کے پاس لے گئے، اور سدرۃ المنتہا نامی درخت پر ایسے رنگ چھا رہے تھے
جنہیں میں نہیں جانتا، یعنی وہ رنگ ہماری دنیاوی زندگی والے رنگ نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی مثال بیان نہیں فرمائی، نہ تشبیہ دی اس کو کسی چیز سے. اور پھر فرمایا کہ مجھے وہاں سے جنت میں داخل کیا گیا، تو جنت میں نے دیکھا کہ وہاں پر موتیوں کے گھر تھے اور جنت کی مٹی مسک کی تھی، اور جب ہوا چلتی تو مسک کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی. یہ جو سدرۃ المنتہا کا درخت ہے جو کہ جنت میں پایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری دفعہ 600 پروں کے ساتھ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے، اقرا. اور دوسری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. یہ جو سدرۃ المنتہا کا درخت ہے جو آسمانوں میں واقع ہے، اس کی ایک اور کوالٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کلیوں کے غلاف سے جنت والوں کے ملبوسات تیار ہوں گے، لباس تیار کیے جاتے ہیں. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ان رجلا کہ ایک آدمی نے قال لہو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، طوبی لمن رآک، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے آپ کو دیکھا، وآمن بک، اور آپ پر ایمان لے آیا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا، ثم طوبی، پھر خوشخبری ہے، ثم طوبی، پھر خوشخبری ہے، ثم طوبی، تیسری دفعہ فرمایا پھر خوشخبری ہے، لمن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، ولم یرنی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا. قال لہ رجل، ایک اور شخص نے سوال کیا، وما طوبی، یہ طوبہ کیا ہے؟ 3 دفعہ آپ نے دہرایا. قال، آپ نے فرمایا، شجرۃ فی الجنت، یہ جنت کا ایک درخت ہے، مسیرۃ 100 عام، اس کے سائے کی مسافت 100 سال ہے، ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامہا، اس کی کلیوں کے کور سے، غلاف سے جنت والوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں یا تیار کیے جائیں گے. پھر اسی طرح سے دیکھیے جنت کے درختوں کی بات ہو رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دیگر درختوں سمیت اور اس درخت کے بارے میں ہمیں ایک اور خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جتنے بھی درخت پائے جاتے ہیں جو مومنوں کے گھروں میں بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے ان کے جو تنے ہیں وہ سونے کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خوبصورت وہ درخت ہوں گے، ان کے سائے کس قدر گھنے اور نفسیاتی سکون اور اطمینان پہنچانے والے ہوں گے، اور ان کی شاخیں کہاں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں گی. بلکہ ایک اور روایت میں پڑھ رہی تھی کہ جو سدرۃ المنتہا کا درخت ہے یہ اس قدر گھنا ہے کہ قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں ہر صاحب ایمان کے گھر میں اس کی کوئی نہ کوئی شاخ پہنچ رہی ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کا پھیلاؤ کس قدر زیادہ ہوگا. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الانبیاء، اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا اسراء اور معراج کی رات، اور فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. واحد پیغمبر اسراء اور معراج کی رات جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاکید کی کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. کسی اور پیغمبر نے یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے نہیں دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب تشہد کے بعد نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اور اس میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، وہ اسی سلام کا جواب ہے، اور حضرت ابراہیم کے اسی حسن سلوک کا اعتراف کے جواب میں ہم یہ حسن سلوک کرتے ہیں کہ ان کے شکر گزار ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو جا کے ایک پیغام دینا، اور یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. اور فرمایا
اور یہ حدیث ترمذی نے بیان کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے آسمان کی سیر کروائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ فقالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے گا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے، ان الجنت طیبۃ التربۃ، جنت کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، یہاں کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور یہ خالی پڑی ہوئی ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور یہاں پر پودے لگائیں۔ کیسے لگائیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ جب آپ دہراتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے پودے اور درخت لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ جب 15 فروری سے آپ اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے درخت لگائیں تو ساتھ ساتھ ہم اس کو یاد رکھیں کہ ہم نے جنت میں بھی اپنے لیے درختوں کا اسی طرح سے انتظام کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جنت والے قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں انہی درختوں کے سائے میں، اور وہ کیسے لگائے تھے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انہی درختوں کے سائے میں ان کو قیامت والے دن آخرت کی زندگی میں بٹھایا جائے گا۔ اور انہی درختوں کے سائے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 میں کیا ہے۔ آج جب آپ یہ درخت یہاں سے لگائیں گے، یہ الفاظ ادا کریں گے، ان کے سائے آپ کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 میں فرمایا ہے، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم اپنے ان ایمان والوں کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ تو یہ درخت آپ نے لگائے تھے، آپ نے دنیا کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جو ذکر کیا، تو وہ گھنے سائے بن کر قیامت والے دن آپ کا استقبال کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انہی درختوں کے سایوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، ہم و ازواجہم، یہ اور ان کے جوڑے، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 41 میں انہی سایوں کا ذکر، انہی درختوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ نے اس دنیا کی زندگی میں ذکر کر کے جنت میں اپنے لیے لگائے، ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک یہ جو متقی ہیں یہ گھنے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کو جنت کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ بہت ہی سرسبز قسم کے باغات پر مشتمل ایک ٹھکانہ ہے۔ اس کے درخت انتہائی اونچے ہیں، ان درختوں کے سائے انتہائی گھنے ہیں، اور ان میں سب سے جو بادشاہ درخت ہے جنت کا وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایک شاخ ہر مومن کے گھر میں ضرور قیامت کی زندگی میں آ رہی ہوگی، یعنی وہ اس قدر بڑا درخت ہے، اور اللہ رب العزت کی جنت اس قدر بڑی ہے۔ اور یقیناً اس درخت میں اللہ رب العزت نے جو خوبصورتی رکھی ہے، جو خیر رکھی ہے، جو اس کا حسن و جمال رکھا ہے، اس سے ہر مسلمان آخرت کی زندگی میں اسی طرح لطف اندوز ہوگا جیسے آج دنیا کی زندگی میں ہم اپنے گھر کے اندر گارڈنز بنا کے لطف اندوز ہوتے ہیں، پودے لگا کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شجر کاری کے موسم میں ہم مزید اپنے پودوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسی درخت کا ذکر کرتے ہوئے، سدر کے درخت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 28 سے 29 میں فرمایا کہ وہاں ایسے خوبصورت، حیران کر دینے والے بلکہ مبہوت کر دینے والے درخت ہوں گے جن میں کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ فرمایا فی سدر مخدود، وہاں درخت ایسے سدر کے درخت ہوں گے، میں اسے بیری نہیں کہتی کیونکہ اس کا ترجمہ بیری نہیں ہے، سدر کے ایسے درخت ہوں گے جن میں کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت میں ایک تکلیف دینے والے درخت کا ذکر کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں ہوگا کہ جو اپنے ساتھیوں کو تکلیف دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا، السدر، یہ جو بیری کا درخت ہے، اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فی سدر مخدود، وہ سدر کا وہ درخت ہوگا جس میں کانٹے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کانٹوں کی جگہ بھی پھل لگا دیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو حاکم نے بیان کیا ہے، کہ یہ جو سدر کا درخت ہے جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں، جو جنت میں پایا جاتا ہے، جس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے، اس کے ایک پھل کا ایک خوشہ ہوگا، اور اس خوشے پر اسی پھل کے 72 ذائقے اور رنگ ہوں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پھل ایک ہے، مثال کے طور پر ایک اورنج لگا ہوا ہے، اور ایک اورنج کے ساتھ 72 قسموں کے اورنج اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا ما منہا لون یشبہ الآخر، ایک جو پھل ہے اس کا دوسرے کے ساتھ نہ رنگت کی تشبیہ ہوگی، نہ اس میں ٹیسٹ کی تشبیہ پائی جائے گی۔ تو ایک خوشے میں 72 سیم پھل with different colors with different taste، یہ اس سدر کے درخت کی ایک اور خاصیت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر تمہارا گھڑ سوار 100 سال تک بھی سفر کرتا رہے تو اس کے سائے کو کاٹ نہیں پائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر ہماری دنیا میں پایا جانے والا یہ جو درخت ہے جس کو ہم سدر کہتے ہیں، اس کا پھل کمزور سا پھل ہوتا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی میں پایا جانے والا سدر کا درخت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ شاندار ترین درخت ہے، اور وہ بہت ہی گھنا ہے، طویل القامت ہے، اور اس کے حسن کو انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ اس پہ کچھ چیز چھا رہی تھی، ایسے رنگ تھے جن کو کہ وہ ہمارے لیے بیان نہیں کر پائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شاندار انعامات کی ایک مثال ہے جو آخرت کی زندگی میں صاحب ایمان، اللہ کو خوش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور حدیث میں اسی سدر کے درخت کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کس قدر عظیم ترین یہ درخت ہوگا، اور جنت کے درختوں کا بادشاہ درخت ہوگا، اور جنت کے دیگر درختوں کی خوبصورتی بھی میں نے آپ سے کے ساتھ اس سے کمپیئر کی کہ کسی درخت کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کا تنا سونے کا ہے، اور خوبصورت گھنے سائے ہیں، خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حوض کوثر اور جنت کے متعلق بڑے شوق سے سوالات پوچھنے لگا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور وہاں طوبہ نامی ایک درخت بھی ہوگا۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے کس درخت کے ساتھ آپ اسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زمین پر ایک درخت بھی ایسا نہیں ہے جسے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمانا ان تاریخی روایات کے مطابق ہے کہ اب زمین پر سدر کا درخت نہیں پایا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شام گئے ہو؟ یعنی وہ شام میں وہ درخت کبھی پایا جاتا تھا یا اس کے کچھ بقایا جات شاید آثار موجود ہوں۔ جیسا کہ ہم نے تاریخی روایات میں سیکھا کہ سدر کا یہ درخت شام، فلسطین اور لبنان کے علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ اس شخص نے کہا نہیں، میں شام نہیں گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کچھ ملتا جلتا درخت شام میں ہے جسے سدر کا درخت کہتے ہیں، اور وہ ایک مضبوط تنے پر قائم ہوتا ہے اور اوپر سے پھیلتا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کی جڑ کی موٹائی کتنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر کا کوئی جزعہ اونٹ، یعنی وہ اونٹ جو 4 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، چست ہوتا ہے اور سفر کر سکتا ہے، روانہ ہو تو وہ اس کی جڑ کا اس وقت تک احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے چرچرانے نہ لگیں۔ یعنی اونٹ سفر شروع کر دے 4 سال کی عمر سے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کی ہڈیاں بھی جواب دینے لگیں تو پھر بھی وہ اس سدر نامی درخت کی جڑ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس دیہاتی نے پوچھا جنت میں انگور ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوے کے 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں۔ خوشہ یعنی اتنا بڑا ہے،
اس نے پوچھا کہ اس کے ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والد نے کبھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بہت بڑا مینڈا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو سیراب کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے اور تمہارے خاندان والوں کو سیراب کر دے گا۔ لہٰذا جو بھی ہم میں سے یہ خواہش رکھتا ہے اور جسے بھی دنیا کے ان پودوں اور درختوں سے محبت ہے، اور پھر ہم ان درختوں کو انتہائی محبت سے پالتے ہیں، ان کی کوالٹیز کو یاد رکھتے ہیں، ان کے سائے اور ان کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے پھل کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے باغوں میں لگاتے ہیں اور پھر ان کو انجوائے کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے شجرکاری کے دنوں میں خاص طور پر اور آگے پیچھے بھی، کہ اسی طرح کی ایک دنیا میری اور آپ کی منتظر ہے، اور ہم سب کشاں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہم ہر روز اپنے رب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی کا گزرنے والا ہر دن ہمیں اس دنیا سے دور کر رہا ہے اور اپنے رب سے قریب کر رہا ہے، تو وہاں کے درختوں کو ہم نے نہیں بھولنا، وہاں کے درختوں کی خوبصورتی اور اس کے گھنے سایوں کو ہم نے نہیں بھولنا، اور اس کے لیے بھی اسی طرح سے تیاری کرنی ہے جس طرح ہم اپنی دیگر دنیاوی مصروفیات کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے کوشش اور جد و جہد یہ کرنی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا زاد راہ یا توشہ آخرت اکٹھا کیا جائے، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری یہ کوششیں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔